صمد لکھا ہوا ہے، عثمان غنی کی پیشانی پر لم یلد ولم یولد لکھا ہوا ہے، اور علی المرتضیٰ کی پیشانی پر ولم یکن لہ کفوا احد لکھا ہوا ہے۔ یہ میں نے اس حدیث کا آخری حصہ بیان کیا۔ اگر میں پوری حدیث بیان کروں نا سدرۃ المنتہا پر، آپ کو بڑا مزہ آئے گا، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ اللہ اللہ وہی علی المرتضیٰ جنہوں نے سرکار کو غسل دیا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جن کی عمر بھی 63 سال، سرکار کی عمر بھی 63 سال، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر علی المرتضیٰ سے ناراض ہوتے ہیں، اگر علی المرتضیٰ صدیق اکبر سے ناراض ہوتے ہیں، اگر آپس میں ان کی دوریاں ہوتی ہیں، اگر آپس میں ان کی منافرت ہوتی ہے، تو صدیق اکبر علی المرتضیٰ کو کبھی بھی بلا کر یہ نہ کہتے ہیں کہ اے علی المرتضیٰ میری وصیت سن لو، جس چارپائی پر اللہ کے پیارے حبیب کو لٹایا تھا، جن پیارے پیارے گورے گورے ہاتھوں سے تو نے اللہ کے پیارے حبیب کو غسل دیا تھا، فرمایا پیارے پیارے گورے گورے ہاتھوں سے مجھے غسل بھی دینا، اور غسل دینے کے بعد میری چارپائی کو گنبد خضرا کے سامنے رکھ دینا، اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ تحیت و ثنا سے عرض کرنا یا رسول اللہ صدیق اکبر میدان میں دفن ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ ورنہ اس سے دو چیزیں پتہ لگی، ایک یہ کہ علی المرتضیٰ صدیق اکبر کا آپس میں بہت پیار تھا، پیار نہ ہوتا تو صدیق اکبر عمر فاروق کو کہتے، عثمان غنی کو کہتے، لوگ کہتے ہیں کہ آپس میں بڑی آپ اختلاف تھا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ شرعی یہود و نصارہ کی سازش ہے کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے لڑاتے رہو، آپس میں لڑتے رہیں۔ اللہ اللہ علی المرتضیٰ نے یہی کیا، اور پھر علی المرتضیٰ صدیق اکبر کا عقیدہ بھی پتہ لگ گیا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ صدیق اکبر کی چارپائی کو سامنے رکھ دیا گیا، اور اندر سے صرف آواز نہیں آئی بلکہ دروازہ خود بخود کھل گیا، اور دروازہ کھلنے کے بعد اندر سے آواز آ رہی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق، صدیق اکبر کو میرے پاس پہنچا دو۔ تحقیق صدیق اکبر کا میں خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہا ہوں۔ اس حدیث کا یہ مفہوم ہے۔ صدیق اکبر کو سرکار کے قدموں میں دفن کیا گیا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو سرکار اپنے پاس صدیق اکبر کو کبھی دفن نہ کرتے، کبھی نہ آنے دیتے۔ معلوم یہ ہوا یہ ساری محبتیں تھیں آپس میں۔ یہ اب 14ویں صدی میں اب دن بدن یہ جو منافرت پھیلائی جا رہی ہے، جو منافرت پھیلاتے اس معاشرے میں، وہ